اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت علامہ و مولانا دلاور حسین سعیدی صاحب، اور آپ کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ و مولانا محبوب اکبر قادری صاحب۔ آج ہم اپنے ویورز کی فرمائش پر ایک ٹاپک لے کے آئے ہیں کہ قرات خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے قرات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ تمام آپ توجہ سے سنیے گا تو گفتگو فرمائیں گے حضرت علامہ و مولانا دلاور حسین سعیدی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے علامہ صاحب سے سماعت کیا کہ ہمارے ویورز کی طرف سے فرمائش ہے اور وہ رہنمائی طلب کرنا چاہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنا کیسا ہے۔ یقیناً جس بھائی نے بھی یہ سوال کیا ہے، بہترین سوال کیا ہے۔ آپ کا بھی اگر اس طریقے سے کوئی سوال ہو تو آپ رہنمائی ہمارے چینل سے، ہمارے پلیٹ فارم سے لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یا کمنٹ سیکشن میں اپنا کوئی سوال پیش کر سکتے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیں کہ امام کے پیچھے تلاوت کرنا، اس بارے میں قرآن پاک کے اندر بھی کچھ موجود ہے کہ نہیں، اور یہاں پہ یہ بھی ناظرین یاد رکھیں جہاں ہمارے رب کا حکم آ جائے تو وہاں پہ پھر ہمیں بولنے کا کوئی حق حاصل نہیں، پھر انسان کو رب کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنا ہوتا ہے، اور اسلام اور مسلمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنی گردن کو جھکانا۔ تو یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو خاموشی اختیار کرو، غور و خوض سے سنو۔ اب یہ خاموش ہونا اور غور و خوض سے سننا، اس کا غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تم قرآن کو غور و خوض سے سنو گے، خاموشی اختیار کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اب یہاں سے مراد نماز بھی ہے اور غیر نماز بھی ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ غیر نماز کی بات چل رہی ہے کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، اور ہر بندہ اس بات کا قائل بھی ہے، تو یہاں پہ جو بات کی گئی ہے وہ مطلق کی گئی ہے کہ چاہے بندہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، جب قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو انسان کے لیے خاموش ہونا یہ فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنصِتُوا، یہ لفظ جو ہیں یہ امر کے ہیں، اور جہاں پہ رب کا حکم آ جائے، امر آ جائے، وہ فرض کا حامل ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو یہاں پہ امر کے صیغے سے انسانیت کو مخاطب کیا گیا۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ نے جو مخاطب کیا انسانوں کو، وہ امر کے صیغے سے کیا۔ اب ہم پر فرض ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے، چاہے نماز ہو یا غیر نماز ہو، تو ہم خاموشی سے سنیں تاکہ ہم پر رحم کیا جائے۔ اور یاد رکھیں نماز کا یہ اہم مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص امام کے پیچھے تلاوت کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے منہ میں انگارے ہوں، یعنی کہ اس کو تکلیف پہنچے، اس کا منہ بند ہو جائے، وہ امام کے پیچھے تلاوت نہ کرے، یہ اتنا برا ہے کہ فرمایا اس کے منہ میں انگارے ہوں۔ اب اس چیز سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالم ہیں، جو انسانوں کے لیے، کائنات کے لیے رحمت عالم بنا کر بھیجے گئے، آپ کیسے فرما سکتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے اس کے منہ میں انگارے ہوں؟ اس سے بہتر ہے۔ تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کہ اس کا جو امام تمہارے لیے بنایا گیا ہے وہ بنایا ہی اسی مقصد کے لیے گیا ہے کہ جب امام کوئی تمہاری امامت کرائے گا تو تم خاموشی سے اس کی اقتداء میں نماز پڑھو گے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت تو نہیں کرنی چاہیے لیکن سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو قرآن سے ثابت ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہو، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ تو پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو کیا یہ سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے؟ کیا سورہ فاتحہ یہ قرآن نہیں ہے؟ تو قرآن کی ابتدا ہی سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے۔ یا تو میں ان سے کہتا ہوں مخاطب ہو کے، یا تو پھر آپ سورہ فاتحہ کو قرآن سے الگ کر لو، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں سورہ فاتحہ جناب پڑھ سکتے ہیں اور قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ جب اللہ نے واضح لفظوں میں فرما دیا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم سنت رہی ہے، اور صحابہ کا یہ معمول رہا ہے، اور اولیاء کا یہ طریقہ رہا ہے، ان کا طرہ امتیاز رہا ہے کہ جب بھی نماز پڑھی جاتی، جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، جب وہ امام کی ابتدا میں نماز پڑھتے تو خاموشی سے سماعت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور مخاطب ہو کے فرمانے لگے کہ میرے پیچھے کون پڑھ رہا تھا قرآن کو؟ ایک شخص عرض گزار ہوا کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم کیوں قرآن کو آپس میں جو ہے نا وہ جھگڑا کروا رہے ہو، یعنی آپس میں قرآن کو کیوں ملا رہے ہو؟ جب میں تلاوت کر رہا ہوں تو تم خاموشی سے اسے سنو۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، شرح معانی الاسرار کے اندر امام طحاوی نے باقاعدہ قرۃ امام الخلف کے اس کے اوپر جو ہے ایک باب باندھا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا مضبوط دلائل دیے ہیں، قرآن سے، احادیث سے، عقلی نقلی، یہ سارے دلائل پیش کیے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ہے نا وہ بھی بہت سارے دلائل پیش کیے ہیں۔ تو بہرحال آج امام کے پیچھے جو ہے نا نماز پڑھتے ہوئے اس کی تلاوت کرنا، امام کے پیچھے تلاوت کرنا یہ حرام ہے۔ اچھا، کچھ لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا فرض ہے۔ اب ان سے ہم پھر ایک اور سوال کرتے ہیں کہ جسے امام طحاوی نے شرح معانی الاسرار کے اندر بھی نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھا کسی شخص کی ایک رکعت نکل جائے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی بعد میں آیا اور امام کو اس نے رکوع کی حالت کے اندر پایا، تو اب آیا کہ جو کہتے ہیں کہ فاتحہ سورت جو ہے نا امام کے پیچھے پڑھنا فرض ہے، ان کے نزدیک یہ جو ہے نا رکعت شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر وہ رکعت کو شمار کرتے ہیں تو انہوں نے تو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی نہیں ہے، ان کا فرض ہی چھوٹ گیا، تو وہ امام کے پیچھے جو ہے نا جب فرض چھوٹ گیا تو پھر نماز ہی نہ ہوئی۔ تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم امام کی اتباع میں ہیں، تو جب امام کی اتباع میں ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہم امام کے پیچھے کوئی تلاوت کریں۔ صرف اور صرف جو ہمیں اجازت دی گئی ہے وہ ہم نماز کے اندر ثنا پڑھیں گے، اور جو رکوع اور سجود کی تسبیحات ہیں اور درود شریف ہے، تشہد ہے، ہم صرف یہ پڑھ سکتے ہیں، بقایا کسی قسم کی بھی جو ہے نا ہم وہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں ان کے دلائل بہت ہی کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اور وہ آج بھی مضبوط دلائل دینے سے قاصر ہیں۔ اور جب ہمیں بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جب قرآن واضح بتا رہا ہے اور رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کی رہنمائی فرما رہا ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے، چاہے وہ نماز ہو یا غیر نماز ہو، تو خاموشی اختیار کرو۔ آج پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ پھر ہم اس آیت کو جھٹلائیں یا امام کے پیچھے تلاوت کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی احسن انداز میں قرات خلف الامام پر گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت حضرت صاحب کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں ہمیں ہر فرد کو اپنا اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ یاد رکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات کو جو ہے نا کافی ہوتی ہے، کفایت کر جاتی ہے۔ تو جو امام کی قرات ہوتی ہے وہی مقتدی کی بھی قرات ہوتی ہے۔ اس وجہ سے امام کے پیچھے نماز کے اندر ہی بالکل بھی قرات کرنی جائز نہیں ہے۔ قرات نہیں کریں گے تو اس پر غور و خوض کرنا ہے، اس پر توجہ دینی ہے۔ اور آپ بھی اگر اسی طرح مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بھی اگر کوئی سوال موجود ہے تو آپ اپنا نام اور ایڈریس بھی ہو سکے تو آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ہم بھرپور کوشش کریں گے، ہماری ٹیم آپ کے مسئلے کو سن کر اس پر جلد ویڈیو اپلوڈ کر دے گی۔ اگر اسی طرح ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔